عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کشکول توڑنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج انہوں نے ایک کی بجائے دو کشکول پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک کشکول میں وہ پاکستان کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور دوسرے کشکول میں وہ افغانستان کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ میں معاشی امور کا ماہر ہوں اور نہ اس کی نزاکتوں کو سمجھتا ہوں، لیکن بطور صحافی کئی حکومتوں کو دیکھا اور اللہ گواہ ہے کہ غریب تو کیا مڈل کلاس بندے کو معاشی لحاظ سے اتنا پریشان اور تباہ کن نہیں دیکھا جتنا کہ اب دیکھ رہا ہوں۔ اچھے بھلے سفید پوشوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ ملک کی تاریخ میں مہنگائی کبھی اس شرح سے نہیں بڑھی تھی جتنی آج بڑھی ہے۔ جی ڈی پی کی ترقی نمو کبھی اتنی سست نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی ہے۔ بے روزگاری میں کبھی اس قدر اضافہ نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا ہے۔ معاشی پالیسیوں میں ایسی کنفیوژن اور لاابالی پن کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھنے کو مل رہا ہے، اور معیشت کی خرابی کے بارے میں معاشی ماہرین کا یہ اجماع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا کہ آج ہوا ہے۔ اسد عمر نے آغاز کیا، پھر بیرون ملک سے حفیظ شیخ بلائے گئے، درمیان میں حماد اظہر نے زور آزمائی کی، اور اب زرداری صاحب کے دور کے وزیر خزانہ شوکت ترین زور آزمائی کر رہے ہیں، لیکن بات بننے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ معیشت کی خرابی کا رونا ماضی کی حکومتوں میں بھی رویا جا رہا تھا، لیکن تب اپوزیشن کے ماہرین یا پھر صحافتی نقاد یہ رونا رویا کرتے تھے۔ لیکن یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان حکومت کا وزیر خزانہ بنتے وقت انہی کی حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے قوم کو یہ بتا دیا کہ اسد عمر اور حفیظ شیخ وغیرہ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت غلط ڈیل کی گئی ہے۔ اسی طرح ماضی میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوتے رہے، لیکن یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی آئی ایم ایف کا بندہ مقرر کیا گیا ہے، اور معاشی پالیسیوں کا مہار مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ مخالفین نہیں بلکہ ڈاکٹر فاروق سلیم جیسے نواز شریف کے نقاد اور معیشت کے لیے عمران خان حکومت کے سابق ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ شبر زیدی جیسے لوگ جو عمران خان کے چہیتے رہیں اور انہیں اسی عمران خان نے بی آر کا چیئرمین بنا دیا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی دیوالیہ پن کے قریب ہے۔ گویا سونامی سرکار کی سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ نعرہ لگایا تھا کہ مر جاؤں گا مگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آج پوری معیشت آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھتی ہے۔ نعرہ لگایا تھا کہ قرضے کم کروں گا، لیکن نئے قرضے لینے کے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ نعرہ لگایا تھا کہ باہر سے اربوں ڈالر لا کر اس کے اور اس کے منہ پر دے ماریں گے، لیکن الٹا پاکستان سے مزید سرمایہ باہر چلا گیا۔ کہا تھا کہ کچھ بھی کر لوں گا لیکن بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن اس دور میں پاکستان نے دوست ملکوں سے اس قدر بار بار بھیک مانگا کہ اب سعودی عرب جیسا دوست بھی کشکول میں 3 ارب ڈالتے وقت کڑے شرائط ساتھ لگا دیتا ہے۔ نہ کوئی پالیسی ہے، نہ بحران سے نکالنے کا کوئی راستہ، اور نہ امید کی کوئی کرن۔ اب بس صرف ایک راستہ بچا ہے کہ ہر ماہ بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے، ٹیکس لگاتے رہیں گے، اور کشکول ہاتھ میں لیے دوست ملکوں سے بھیک مانگتے رہیں گے۔ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے ہیں کشکول ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب ایک کشکول سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے لیے تو مانگتے رہے، لیکن اب افغانستان کے لیے بھی عمران خان ہی کو بھیک مانگنی ہوگی۔ 20 سال سے ہم جیسے لوگ التجائے کرتے رہیں کہ افغانستان سے متعلق اپنی پالیسیاں درست کر لیں، لیکن کوئی نہیں مانا۔ دینی جماعتوں سے زیادہ عمران خان صاحب افغانستان میں طالبان کی حکومت کی واپسی کے خواہشمند تھے۔ بالآخر 15 اگست کو ان لوگوں کی یہ آرزو پوری ہوئی، طالبان افغانستان کے حاکم بن گئے، لیکن افغانستان کی معیشت مصنوعی طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی امداد سے چل رہی تھی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں امریکہ اور اس کے اتحادی ادا کرتے تھے۔ افغانستان میں ہر سال جو اربوں ڈالر آتے، وہ اگر دفاع کی مد میں بھی خرچ ہوتے تو بھی اس سے عام افغانی کو کچھ نہ کچھ مالی فائدہ پہنچتا۔ امریکہ اور طالبان کی ڈیل میں پاکستان نے بھی مدد کی، اور میرا اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ خود امریکی بھی نکل کر افغانستان کو طالبان کے سپرد کرنا چاہ رہے تھے۔ امریکی جو مقصد جنگ کے ذریعے حاصل نہ کر سکے، اب وہ دوسرے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان واحد ملک تھا، اور عمران خان دنیا کے واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکی انخلاء اور طالبان کی فتح کا جشن منایا۔
پاکستان میں یہ غلط اندازہ لگایا گیا تھا کہ امریکہ کے نکلتے ہی روس اور چین آ کر اس کی جگہ سنبھال لیں گے، لیکن نہ روس اور نہ چین ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ عالمی برادری اور پڑوسی ممالک کا مطالبہ انکلوسیو حکومت بنانے کا تھا، لیکن طالبان اس کے لیے تیار ہیں اور نہ ہوں گے۔ امریکہ افغانستان کو کیش دے رہا تھا، جبکہ چین اور روس سمیت دنیا کا کوئی ملک اسی طرح کیش نہیں دے سکتا۔ ایک طرف امریکہ اور مغربی دنیا سے آنے والے ڈالر بند ہو گئے اور دوسری طرف امریکہ نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ چنانچہ طالبان حکومت کے پاس تنخواہوں کے پیسے ہیں اور نہ شہریوں کو کھلانے پلانے کا کوئی انتظام۔ ایک طرف پاکستان کی اپنی معیشت تباہال ہے، دوسری طرف اسے اب افغانستان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سرحدوں کی بندش اور دیگر پابندیوں کے باوجود تقریباً 1 لاکھ افغانی پاکستان آ چکے ہیں، اور اگر یہ حالت رہی تو مزید 10 لاکھ کے لگ بھگ مہاجر پاکستان آ سکتے ہیں۔ افغانستان معاشی تباہی اور انارکی کا شکار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا۔ دوسری طرف طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی ملک نے تسلیم کیا ہے اور نہ مستقبل قریب میں تسلیم کرنے کا کسی کا ارادہ ہے۔ چنانچہ اب افغانستان کی معاشی تباہی کا دکھڑا بھی دنیا کے سامنے عمران خان اور پاکستان کو بیان کرنا ہوگا۔ یہ دکھڑا سنانے اور افغانستان کے لیے بھیک مانگنے کی خاطر اسلام آباد میں سعودی عرب کے ایما پر اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ شاید یہ ممالک کچھ نہ کچھ خیرات پاکستان کے ذریعے طالبان کی جولی میں ڈال دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کی معیشت کا پہیہ نہیں چلتا تو امداد اور خیرات سے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آگے جو ہوگا سو ہوگا، لیکن سر دست ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ یہ کہ اب ایک نہیں 2 کشکول۔ ایک کشکول تو عمران خان پہلے سے ہاتھ میں اٹھائے لیے پھرتے ہیں، لیکن اب انہیں دوسرے ہاتھ میں ایک اور کشکول بھی اٹھانا ہوگا۔ ایک کشکول پاکستان کے لیے اور ایک کشکول افغانستان کے لیے۔ عمران خان کا نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن عملاً ان کا کام بن گیا ہے کہ 1 نہیں 2 کشکول۔ اب آگے ان کے ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے میں دوسرا کشکول ہوگا۔ ایک پر لکھا ہوگا چندہ برائے پاکستان اور دوسرے پر لکھا ہوگا چندہ برائے افغانستان۔